بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وقدر لا بعید عنہ ولا مفر الملک ملکہ والخلق خلقہ والامر امرہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کل کی نشست میں ہمارے سامنے جو ابتدائی 3 عنوانات تھے اور جو گفتگو ہو چکی تھی، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، اس کے بعد وجود باری تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا واجب الاطاعت ہونا۔ آج اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو شروع کریں گے، اور آج ہماری جو گفتگو ہے وہ شروع ہوگی صفات باری تعالیٰ سے۔ صفات باری تعالیٰ کا جو موضوع ہے، یہ موضوع اگر کہا جائے کہ عقائد کے ابتدائی جو مباحث ہیں جن پہ گفتگو ہوئی اور جن کے حوالے سے کچھ نئی آراء سامنے آئی اہل سنت والجماعت کے علاوہ، وہ صفات کا مسئلہ ہے۔ ابتدا کے اندر یعنی پہلی صدی کے اندر ہی جو ہے جن بنیادی عقائد کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس میں سے ایک مسئلہ صفات کا تھا۔ آج بھی بعض حلقوں میں صفات اور صفات متشابہات کے حوالے سے جو ہے وہ کافی گفتگو کی جاتی ہے، لیکن صفات متشابہات سے ہٹ کر جو فی نفسی ہی صفات باری تعالیٰ کا موضوع ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یعنی کہ وہ موضوع نہیں ہے کہ جو بس ایک ابتدائی دور پہ تھا اور آج اس پہ کوئی خاص گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دو موضوع الگ الگ ہیں، ایک ہے صفات باری تعالیٰ کا موضوع اور ایک ہے صفات متشابہات کا موضوع۔ صفات متشابہات کا موضوع ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک ذیلی عنوان ہے۔ جو صفات متشابہات کے بارے میں تو بنیادی نظریہ وہی ہے کہ اس میں ذرا غور و خوض کیا ہے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا کیا معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، بہت سمپل سا اور بہت سادہ سا جو ہے وہ موقف تھا۔ البتہ فی نفسی جو صفات کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، ارادہ، قدرت، یہ بہت اہم آج کے جو معاصر مباحث ہیں اس کے تناظر میں بھی بہت اہم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج پورا سیکولرزم جو کھڑا ہوا ہے جن بنیادوں پر، وہ دراصل وہی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان صفات کا انکار ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم پہ ہے کہ دہریت کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ایک قسم تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتے لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو نئے مباحث ہیں وہ کوئی بھی نئی بحث اگر آپ اٹھا لیں تو کسی نہ کسی طرح اس کا صفات باری تعالیٰ سے جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس وقت ہم صفات متشابہات کا جو موضوع ہے اس کو ذرا دیکھیں گے۔ اس میں چونکہ زمانہ قدیم میں بھی کافی گفتگو ہوئی اور آج بھی گفتگو ہے، اس میں بنیادی طور پہ 3 نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر جو ہے وہ تعطیل کا ہے، اس کے بالکل برخلاف دوسرا نقطہ نظر جو ہے وہ تجسیم کا رہا ہے، اور تیسرا نقطہ نظر جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ تفویض کا ہے یا وہ تعویل ظنی کا جو ہے وہ ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ جو ہے آگے آ رہی ہے۔ آگے جانے سے پہلے وہ اصولی جو اختلاف ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جس کا تعلق وہی ایپسٹمولوجی سے ہے، اسباب علم سے ہے، کہ علم کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہوگی۔ آپ نے شرائط کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر جو ہے وہ پڑھا ہوگا کہ علم کے اسباب جو ہے وہ 3 ہیں، حواس ہیں، خبر صادق ہے اور عقل ہے۔ اب اس میں گفتگو ہے، لمبی چوڑی گفتگو ہے، لیکن اس میں جو بنیادی نقطہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس میں جو بنیادی سورس ہے وہ کیا ہے۔ عقل جو ہے وہ سب سے سپریم سورس کہلائے گا، یا نقل اور وحی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سپریم سورس جو ہے وہ کہلائے گی، یا اور پھر یہ ہے کہ نقل کے بعد عقل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ نہیں صرف عقل ہے
اور نقل کی کوئی حیثیت کیا ہے نہیں ہے. تو اس میں عام طور پہ 3 نقطے نظر ہو سکتے ہیں، اور وہ 3 نقطے نظر جو ہے وہ زمانے قدیم میں بھی رہے ہیں اور آج کے زمانے میں بھی ہیں، اور اس کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عقل اور نقل کی کشمکش. عقل اور نقل کا جو ہے وہ اختلاف. زمانے قدیم میں بھی ایک طبقہ وہ تھا جس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اصل حاکمیت جو ہے وہ عقل کی ہے، حاکم اعلیٰ جو ہے وہ عقل ہے، نقل کو یا تو عقل کے موافق کر دیا جائے یعنی اس کے ماتحت چلا لیا جائے، اور اگر اس کو ماتحت نہیں چلایا جا سکتا تو رد کر دیا جائے. یہ نقطہ نظر جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہی فلسفے سے آیا، یورپ سے آیا، اور یہی نقطہ نظر مسلمانوں کے اندر معتزلہ جو ایک مشہور فرقہ گزرا ہے اس کا جو ہے وہ رہا ہے. یعنی ان کے یہاں سپریم پاور جو ہے وہ عقل کو حاصل. یہی وجہ ہے کہ بہت سے عقائد جو تھے، میزان اعمال ہے، ترازو ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کو عقل کی بنیادوں پر، یعنی عقل کو جب حاکم مان لیا تو نقل کو انہوں نے جو ہے وہ نقل کا انکار شروع کر دیا، یا آپ کہہ لیں کہ اس میں تعویل شروع کر دی. دوسری طرف ایک اور طبقہ تھا جو ایک اور جو ہے وہ انتہا پہ کھڑا ہوا تھا، جس کا کہنا تھا کہ بس نقل ہے اور عقل کی کوئی حیثیت کیا ہے نہیں ہے، اور نقل کو اس کے ظاہر، بس اس کا ظاہر میں جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اسی پر رکھا جائے. وہ اس میں جب غلو کیا گیا تو وہ غلو اتنا ہوا کہ وہ تجسیم تک جو ہے وہ پہنچ گیا. ایسی آیات اور ایسے امور جن میں جو ہے ایسی آیات اور ایسی جو ہے احادیث جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو بظاہر جسمیت کا بتاتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم ثم استوى علی العرش. تو اس طرح کے نصوص کو انہوں نے کہا کہ بالکل ان کے ظاہری اور حقیقی اور عرفی معنی کا رکھا جائے گا، اور اس طور پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم بھی ثابت کیا، اعضاء کو بھی ثابت کیا، ہاتھ کو بھی نعوذ باللہ من ذالک ثابت کیا. تو یہ وہ تھے جنہوں نے نقل پہ جمود اختیار کیا. عقل اور نقل کا یہ ٹکراؤ جو ہے وہ رہا ہے. اہل سنت والجماعت، اچھا یہ نقطہ اور اس پہ جو سب سے پہلے سوال اٹھانے والے ہیں وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. پہلے بھی لوگوں نے گفتگو کی ہے اپنے اپنے نقطہ نظر پہ، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ دیا، اور انہوں نے اس پہ جو تفصیل کی اس کا حاصل یہ ہے کہ نقل اور عقل دونوں اپنی جگہ معتبر ہیں. نقل اور عقل دونوں اپنی جگہ کیا ہیں؟ معتبر ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ سپریم جو طاقت ہے وہ وحی کی ہے اور وہ نقل کی ہے. اسی بحث کو آگے حضرت نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اسی کو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نقل اور عقل کے اندر جو ہے وہ بہت ہی یہ جتنی تفصیلات ہیں وہ سب کو جو ہے وہ جمع کیا ہے. تو مقصد اس بات کا یہ ہے کہ جو تعطیل کا نقطہ نظر پیدا ہوا، یہ جو نظریہ آیا، اس کے پیچھے وہی سوچ تھی کہ عقل جو ہے وہ سپریم لا ہے. لہذا انہوں نے جتنی اس طرح کی آیات تھی جن میں بظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ آئے تھے جو جسم سے متعلق ہیں، تو انہوں نے ان سب کا جو ہے وہ انکار کر دیا. صفاتی کا کیا ہے انکار کر. اور دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے بالکل ظاہر کا رکھا اور ان سے اعضاء مراد دیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک جسمیت ثابت کر دی. انہوں نے جسمیت کے جو لوازم تھے حد ثابت کر دی، اللہ کا محدود ہونا ثابت کر دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کر دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کو جو ہے وہ ثابت کر دیا. تیسری طرف اہل سنت والجماعت ہے جنہوں نے عقل اور نقل کا توازن قائم کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ سپریم پاور جو ہے وہ کس کی ہے؟ نقل کی ہے. البتہ ہم عقل کو اس کے سائے میں جو ہے وہ چلائیں گے. لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں ان سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان تمام صفات پہ بھی ایمان لاتے ہیں. بہت اہم لفظ ہے، بہت اہم لفظ ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان اعضاء پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ید اللہ فوق ایدیہم اور ثم استوى علی العرش اور وجه اور ساق، اس کے ان کے ان اعضاء پہ ایمان لاتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی یعنی صفات پہ ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ اعضاء نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ صفات ہیں. یعنی ان کی جو ظاہری معنی جسمیت کے نظر آ رہے ہیں وہ مراد کیا ہے؟ نہیں ہے. البتہ اس کے کیا معنی مراد ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے کیا ہوں گے؟ مطابق ہوں گے. یہ تھوڑا سا اجمالی سا میں نے رکھا ہے، آگے تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. بنیادی اصول اس بحث میں وہ ہے جس کو ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی
ذات و صفات ہے، تو صرف صفات متشابہات کا مسئلہ نہیں ہے. اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، چارجنگ پہ لگانی ضرورت ہے. یہ صفات متشابہات کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پوری جتنی بحث ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا کما حقہ احاطہ انسان کر ہی نہیں سکتا. لا تدرکہ الابصار. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ تو گویا کہ ایک عیب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو انہوں نے بڑے پیارے انداز سے سمجھا. انہوں نے کہا دیکھیں ایک ترازو ہے نا، کوئی بھی ترازو لے لے، سنار ترازو اور اٹھا ہوا ہے، ویسے کوئی ترازو لے لے، اس میں آپ چٹان کو لا کے جو ہے وہ کیا ہے تول لیں، تو چٹان کیا اس ترازو میں آ جائے گی؟ ظاہر سی بات نہیں آئے گی. ڈیجیٹل ترازو آج کل ہوتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیز آ جائے گی، اتنا بڑا جو ہے چٹان تو نہیں آئے گی. اب چٹان نہیں آ پا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا وہ چٹان کی وجہ سے ہے یا ترازو کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے؟ ترازو کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے. لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، لامحدود ہے. یہ تو محدود ہے نا، دونوں چیزیں محدود ہیں، لیکن وہ جو بڑی محدود چیز ہے وہ چھوٹی چیز میں اس کو تولا نہیں جا سکتا. لہذا انسان کی اس چھوٹی سی محدود عقل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس طرح سے تولا نہیں جا سکتا. اس لیے یہ بات پہلے ہی ان مباحث میں انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ میں نے جیسے پہلے بھی ابتدا میں گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. لا تدرکہ الابصار. اس کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. البتہ جتنی معرفت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا جتنا تعارف ہم تک پہنچا ہے وہ ہم پر کیا ہے لازم ہے، اور وہی جو ہے اس کے ہی ہم مکلف ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ فتہلکوا. یہ آج بھی اس گمراہی کے اندر، یعنی گمراہی نہیں بلکہ گمراہی کی جو ایک بنیاد ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارا الہاد جو ہے وہ اس وجہ سے پھیل رہا ہے، اور پھر اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا مطلب اللہ نہیں ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے چھوٹے سے ترازو کے اندر چٹان نہیں آ سکتی. تو آپ کے اتنے چھوٹی سی عقل کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں آ رہا اس لیے میں اللہ پورا مجھے سمجھ نہیں آ رہا لہٰذا اللہ کو نہیں مان رہا، تو یہ بات جو ہے وہ معقول نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اگر آیات کو دیکھے نا تو اپنی ذات میں غور کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنی صفات کے جو مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے کیا ہیں مظاہر ہیں. اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی آئے گی. آگے جانے سے پہلے صفات کی 2 قسمیں آ رہی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مختلف انداز سے تقسیم کی گئی ہے. یہ تقسیم صرف ہمارے اپنے سمجھنے کے اعتبار سے ہے. یہ تقسیم صرف ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے ہے. جیسے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ 5 لڑکے جو ہیں یہ مثلا کورنگی کے ہیں اور یہ 10 جو ہے یہ اس جگہ کے. یہ آپ ایک ادارہ اپنی سمجھ کے لیے یہ کام کریں، باقی ہیں سارے کے سارے طلبہ. لہذا یہ مختلف تقسیمات کی گئی ہیں. تو وہ تقسیمات جو کی گئی ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے ان کا سمجھنا کیا ہو جائے آسان ہو جائے. ایک اصول یہ یاد رکھیے گا. دوسرا اصول وہ یاد رکھیے گا جس کو امام سنوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات نے اس کی تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہمیں معلوم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، وہ تو اللہ کی صفات ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی اللہ کی صفات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے. لہذا بہت ممکن ہے کہ اللہ کی اور بھی صفات ہیں. اس لیے جن کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس یہی اللہ کی صفات ہے. میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ تفسیر کے لیے 7 صفات ہیں. اب اس سے ایک تاثر یہ جا رہا ہوتا ہے کہ یہ 7 کے علاوہ نہیں ہے. تو اب ایک بڑا اللہ کی صرف 7 صفات ہیں. اگر اس کو اس انداز سے لے کے تو اشکال پیدا ہو جائے گا کہ یار ہمارے یہاں لوگوں کی بڑی صفات ہوتی ہیں. آپ کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ اللہ کی صرف 7 صفات ہیں. جیسے پھر 8ویں میں آپ کو معلوم ہے کہ اختلاف ہے. تھوڑا سا انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے تو صفاتی نام تو بہت سارے، جی متکلمین نے یہ کیا بات کی ہے. اب وہ جو 7 صفات کہی ہیں انہوں نے تو وہ صفات حقیقیہ کی بات کر رہے ہیں.
صفات اعتباریہ تو بہت ساری ہیں. اور پھر میں نے امام سنوسی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو حوالہ بتا دیا. امام سنوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہ صفات ہیں جو ہمارے لیے، باقی اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں. جیسے جتنے انبیاء علیہ السلام کا ہمیں بتایا ان کا ہمیں علم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا ہے، انبیاء ہیں. بہرحال یہ دو تنبیہات میں نے اس اعتبار سے کر دی کہ ان تقسیمات کو دیکھ کے اور ان تعداد کو دیکھ کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ عقیدہ ہے. اس لیے میں نے عقیدے ہی کی کتاب کا حوالہ دے دیا کہ عقیدے کی پوری تفصیل اس طور پہ ہے کہ یہ صفات ہمارے علم میں ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد کیا ہے، نہیں ہے. صفات عقلیہ، صفات عقلیہ کی تعریف جو ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ دونوں تعریفیں فرماتے ہیں. العقلی ما کان طریق اثبات ادلۃ العقول مع ورود السمع، یعنی وہ صفات ہیں جو عقل سے بھی پتہ چلیں گے اور ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں بھی تصریح کیا ہے، موجود ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے کل بھی تھوڑی تفصیل آئی کہ ایک کھانا آپ کھاتے ہیں تو فوراً اس کھانے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے جو کھانا بنانے والا ہے وہ کھانا بنانے میں کتنا ماہر. اور یعنی بریانی کو چکھ کے انسان بتا دیتا ہے کہ یہ فلانی جگہ کی کیا ہے، بریانی ہے. میری ایک دعوت ہوئی، آپ کو واقعات اس لیے بتاتا ہوں تو بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے نا، بندہ بھول جاتا ہے مثالوں سے. اور اس سے میرے ایک بڑے قریبی رشتے دار ہیں، بتا نہیں سکتا کون ہے. بہرحال انہوں نے شادی کی اور انہوں نے میری دعوت کی. اچھا شادی انہوں نے کی اور دعوت میری کی، وہی تفصیل ہے کہ ایسا کیوں ہوا، یہ تو برعکس ہو گیا نا، دعوت مجھے کرنی چاہیے تھی. بہرحال ان سے رشتہ کچھ ایسا تھا. تو انہوں نے ساری چیزیں اپنی والدہ سے بتائی اور کھیر جو ہے وہ اپنی اہلیہ سے بتائی، جن کی شادی کو میرے خیال سے ہفتہ ہوا ہوگا. تو مجھ سے پوچھا تو وہ کھیر جو ہے وہ بالکل جس کو کہا جائے وہ ایسی تھی کہ اس میں چاول بالکل نمایاں تھے، کھیر بالکل تھی نہیں، کچھ اور ہی چیز تھی. وہ میں نے کھا لی اور اسی سے میں نے بندہ کھا لی کوئی اس طرح سے. لیکن انہوں نے مجھ سے بار بار وہ پوچھا کہ کھانا آپ کو کیسا لگا، کھانا کیسا لگا. تو چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بے تکلفی کا ان کا تعلق ہوگا کہ شادی ان کی ہوئی اور دعوت انہوں نے میری کی ہے. تو میں نے ان کو بے تکلفی میں یہ بات کہہ دی، میں نے کہا یہ جتنا کھانا بنایا نا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر ہے، جس نے کھیر بنائی ہے نا اس کو کھانا بنانا نہیں آتا. اچھا بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزر گیا. ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی ان سے میری رشتے داری، وہ بھی میری محرم ہے. تو ویسے ہی پھر بعد میں جو بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ سارا کھانا میں نے بنایا تھا، یہ جو کھیر تھی نا یہ ان کی جو نئی دلہن ہے انہوں نے بنائی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کو کھانا بنانا جو ہے وہ نہیں آتا. تو میں آپ کو یہ آپ بتا رہا ہوں، یہ میں اپنا ایک وہ بتا رہا ہوں کہ کھانا کھانے سے پتہ چل گیا کہ یار یہ جو بنانے والا تھا اس کی صفات پتہ چل گئی نا کہ یہ کھانے میں ماہر تھا اور یہ بندہ کھانا بنانے میں ماہر کیا ہے، نہیں تھا. لہذا آپ کسی چیز کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کی پتہ چل رہا ہے کہ اس کا بنانے والا بہت باصلاحیت ہے. یہ کائنات جو ہے یہ خود گواہی دے رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علم پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کے ارادے پر اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی بہت سی صفات پر یہ کیا ہے کر رہی ہے، گواہی کیا ہے دے رہی ہے. تو یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ جو ہے قرآن نے بھی بتایا ہے اور یہ عقل سے بھی جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے. دوسرے صفات خبریہ، صفات خبریہ وہ ہیں کہ جن کا عقل سے نہیں پتہ چلتا، البتہ ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن و حدیث میں آیا ہے. چونکہ قرآن و حدیث میں آیا ہے لہذا ایمان جو ہے وہ اس پر لاتے ہیں. البتہ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ تفویض کا عقیدہ. تو سمعی کی تعریف بھی کرتے ہیں مکان طریق اثبات الکتاب والسنہ فقط. میں آپ کو حوالہ دے دیا، یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ان کی ایک کتاب تو اسماء و صفات ہے، پشاور سے چھپی ہوئی ہے، اور ایک ان کی جو دوسری کتاب ہے نام میں بھول رہا ہوں، یہ اس کتاب سے ہے. کسی ساتھی کو نام یاد ہے؟ میرے خیال سے تمہید الانصاف والتمہید، تمہید نام ہے غالباً، تمہید الاوائل. تمہید کے نام سے یاد رکھیے. بہت ساری کتابیں ہیں، اشعریہ کے پاس بھی بہت ساری، ہمارے یہاں پر 3 تمہیدیں موجود ہیں، ماتوریدیہ میں بھی 3 تمہیدیں موجود ہیں. تو تمہید کے نام سے جو ہے غالباً یہ کتاب ہے. بہرحال امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کے بعد یہ مذاہب آ رہے ہیں. مذاہب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک معتزلہ کا اور معتزلہ کا مذہب ہے.
انہوں نے اپنی عقل کو معیار بنایا اور ان کے سامنے ایسے بہت سے فلسفیانہ جو ہے وہ اشکالات آئے، تو انہوں نے ان صفات کا ہی اللہ کے لیے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق صرف صفات سے نہیں ہے، یعنی یہ جو ان کا اصول ہے نا کہ جو چیز ان کو عقل سے سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا کیا کر دیں گے؟ اسی طرح رویت کا انکار بھی اسی انداز سے کیا۔ اگر رویت کا مسئلہ آپ دیکھیں گے وہ اسی بالکل انداز سے ہے اختلاف۔ رویت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائی رویت اس چیز کی ہوتی ہے جو مکان میں ہو، رویت اس چیز کی ہوتی ہے جو جہت ہو، رویت اس چیز کی ہوتی ہے جو فاصلے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فاصلے سے پاک، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک، لہذا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہاں سے مقدمہ اٹھایا۔ اچھا دوسرے جو حضرات تھے مجسمہ، انہوں نے مقدمہ یہاں سے ادھر اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی، قرآن میں آیا، اور رویت جو ہوتی ہے اس کے لیے مکان ضروری ہے، اس کے لیے جہت ضروری ہے، اس کے لیے مسافت ضروری ہے، لہذا اللہ کے لیے مکان بھی ثابت ہے، اللہ کے لیے جہت بھی ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مسافت بھی ثابت ہے۔ یعنی آپ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ یہاں سے ادھر گئے اور یہ ادھر سے وہاں آئے۔ اہل سنت والجماعت نے کیا کہا؟ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ جتنا ثابت ہے اتنا مان لیں گے، جو بتایا نہیں ہے وہ اللہ کی صفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیدار ہوگا، اس پہ ایمان ہے۔ باقی جسم سے اللہ پاک ہے اور جسم کے لوازم سے پاک ہے، کیسا ہوگا کیسے ہوگا یہ اللہ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ آپ کو جو کہا گیا ہے وہ کام کریں، یہ کام کہا ہی نہیں گیا ہے آپ کو۔ لہٰذا اس طرح بہت سی چیزوں میں دیکھیں گے ہم نے یہی کیا ہے، یعنی ہم نے نا 3 کام کیے۔ یہ بہت سارے صفات اور بہت سارے مباحث اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ 3 کام صفات متشابہات میں بھی اور رویت اس تمام چیزوں میں 3 کام کیے۔ ایک کام کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ برحق ہے، اٹل ہے، اس پہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیدار ہوگا، دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ید اللہ فوق ایدیہم برحق ہے، ثم استوى علی العرش برحق ہے۔ ایک کام تو اہل سنت والجماعت نے یہ کیا کہ نقل میں جو آ گیا وہ برحق ہے، اس پہ ایمان لانا لازم ہے، آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی نہ آئے تو بھی۔ ایک کام یہ کیا، یہ اثباتی کام ہے۔ دوسرا جو کام ہے تو یاد رکھیے گا، اس میں ابہام کی وجہ سے بعض مرتبہ لوگ غلط عقیدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آج بھی ابہام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ کیا ہے کہ ان نصوص سے اگر انسان کی مشابہت لازم آ رہی ہے تو لیس کمثلہ شیء، یہ موجود ہے ان کے پاس۔ یہ تو محکمات میں سے ہے۔ میں تھوڑا سا اس بحث سے پہلے وہ کرتا ہوں کہ آیات 2 طرح کی، محکمات اور متشابہات۔ اس لیے اہل سنت والجماعت نے مدار جو بنایا ہے وہ محکمات کو بنایا ہے، ایمان کی بنیاد جو ہے وہ محکمات ہے، لہذا لیس کمثلہ شیء موجود ہے، ولم یکن لہ کفوا احد کیا ہے موجود ہے، اور بہت سارے نصوص موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے، لہذا مخلوق جسم سے بنے، جسم میں گھرے ہوئے، مکان و زمان میں گھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ لہذا دوسرا کام یہ کیا کہ چاہے رویت ہو چاہے صفات متشابہات ہو، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کے وہ معنی جو جس سے جسمیت سمجھ آ رہی ہے، جس سے انسان کی مشابہت سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی یعنی ید سے مراد انسانی ہاتھ کی طرح کا ہاتھ ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ انسان بیٹھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ پاک ہے۔ لہذا دوسرا کام اہل سنت والجماعت نے یہ کیا کہ یہ یعنی ایک تو یہ کہ تمام نصوص کو مانا، اس میں جو ہے اس سب پہ ایمان رکھا، اس کا انکار نہیں کیا۔ دوسرا یہ کام کیا کہ اس کے جو ظاہری معنی سے مراد ہے اس کے عرفی اور اس کے جو لغوی حقیقی معنی ہیں جن سے انسان کی مشابہت لازم آ رہی ہے، اس کی نفی کی۔ اس کی نفی اپنی رائے کی بنیاد پہ نہیں کی، اس کی نفی اور نصوص کی وجہ سے کی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ یہ آیت بہت جامع آیت ہے، اس پہ لوگوں نے بہت تفصیل لکھی کہ پہلے والے نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ مشابہت سے پاک ہے، پھر کہا کہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ اب خود سمجھ لو کہ سمیع ہے لیکن تمہاری طرح کا سمیع نہیں ہے، بصیر ہے لیکن تمہاری طرح کا بصیر نہیں ہے۔
میں تھوڑا سا اس کو اور کھولنے کی کوشش کروں گا. اصل میں یہ بحث جا کے رویت اور کلام وغیرہ میں زیادہ چھیڑ دی جاتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس کو جنرلی دیکھ لیں نا تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے. دیکھیں ہم انسانوں کو بھی کہتے ہیں کہ انسان سنتے ہیں، لیکن انسان سننے میں کان کا محتاج ہے. انسان ایک خاص فاصلے سے سنے گا. انسان دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے. کب دیکھے گا؟ جب روشنی ہوگی. کب دیکھے گا؟ سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. کب دیکھے گا؟ خاص مسافت سے دیکھے گا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، لیکن ان تمام لوازمات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ روشنی کے بھی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آنکھ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بھی محتاج کیا ہے؟ جو ہماری آنکھ ہے. اللہ تعالیٰ روشنی کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ مسافت کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء اور آنکھ کی طرح اس طرح کی آنکھ کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھنے کی صفت ثابت ہے. تو شاید میں بات واضح کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا ہوں. یہ اصل میں تھوڑا سا ایک دقیق موضوع ہے، اس لیے اگر اس میں کوئی ابہام رہ جائے تو بعد میں ساتھی پوچھ لیں. اس لیے کہ کل بھی اندازہ ہوا کہ بہت سی باتیں میں نے کچھ کہی اور ساتھیوں نے اس کو کچھ سمجھا، پھر آگے وہ اللہ خیر کرے بالکل کچھ اور کیا کریں گے، بیان کریں گے. یہ ہمارے یہاں عام توالوں سے. جیسے کل میں نے عشق مجازی کی بات کہی تو ایک صاحب میرے پاس آئے کہ استاد پھر مطلب عشق مجازی کرنا چاہیے. اب عشق کے ان کی میں نے تفصیل تو ان کو کر دی تھی، لیکن سارے ساتھیوں کو کر دوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ابہام میرا ہے. کہ دیکھیں عشق حقیقی یہ مقصود ہے، یہ تو اس کے بغیر شریعت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. عشق مجازی جو ہے، عشق مجازی سے اصل میں وہی اور دوسرے مجاز کی طرف ذہن آپ کا جا رہا ہے. عشق مجازی کا مطلب تو ہے کہ مخلوق سے محبت کرنا. اب عشق مجازی کی دو قسمیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. میں نے حرام عشق مجازی کرنے کے لیے نہیں کہا، لہذا کل کی میری گفتگو سے اگر کسی نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہو تو یہ عشق مجازی جو ہے ضروری ہے. لیکن اپنے استاد سے عشق کریں، اپنے شیخ سے عشق کریں. وہ عشق مجازی جائز بھی ہے اور وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مستحب بھی ہے بلکہ مطلوب ہے. آج ہمارے یہاں جو نا بزرگوں سے اور بڑوں سے تعلق جو ہو گئے روایتی انداز کا ہو گیا، اور ایک تو وہ ہو گیا ہے کہ بس اپنا نام جو ہے وہ کرنے کے لیے ہم فلانے کے شاگرد ہیں، اس لیے کہ کہیں جائیں گے تو پوچھیں گے. میرے الحمدللہ بہت سارے اساتذہ ہیں، کئی جگہوں پہ جاؤں تو کئی کسی ایک حلقے میں ایک استاد کا نام چل رہا ہوتا ہے، دوسرے حلقے میں دوسرے کا، ہر طرح کے حلقوں میں ہر طرح کے کسی نہ کسی استاد کا چل رہا ہوتا ہے. تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے کہیں گے کہ ہم فلانے کے کیا ہے شاگرد ہیں. مولانا عبدالستار صاحب ہیں، الحمدللہ میرے استاد ہیں، لیکن اب میں لوگوں کو حقیقت بھی بتاتا ہوں، میرے 3 دن کے استاد ہیں. استاد جی سے 3 دن کیا ہے پڑھا ہے. چوتھے دن استاد جی کو گولی لگ گئی تھی، اس لیے استاد جی گزارے دنوں میں پڑھا نہیں سکے تھے، تو بہرحال 3 دن ہی پڑھا ہے ان سے. یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں کیا ہے نہ پڑھے. تو بہرحال بات کو سمجھتے ہیں، تفصیلی موضوع ہے کہ 3 کام کیے ہیں اہل سنت والجماعت نے. یعنی یہ 3 کام ہر جگہ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ظاہری معنی جو ہے اس کے یعنی ان نصوص پہ ایمان لانا. ید اللہ فوق ایدیہم پہ لانا، استواء علی العرش پہ کیا لانا؟ ایمان لانا. اس کے وہ ظاہری معنی ہیں، لغوی معنی اور عرفی معنی جس سے جسمانیت سمجھ میں آتی ہے، جس سے انسانوں سے مشابہت سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ کسی ایک کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے ہمارے اکابر تک، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک سارے نصوص موجود ہیں. اس حوالے سے ایک کتاب ہے شیخ سیف عصری کی، ابھی معاصر عالم ہے، اور اس پہ عالم عرب کے کئی بڑے حضرات کی تقریرات ہیں. اس کو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی العثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی بھی تقریر موجود ہے. عربی کے اندر یہ کتاب ہے القول التمام باثبات التفویض مذهبا للسلف الکرام. اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے لے کے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک کے نصوص کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور آگے تک کے نصوص کو انہوں نے ذکر کیا ہے. تمام صدیوں کے علماء کے نصوص اس میں موجود ہیں. اس میں آپ کو یہ جو میں تصریح بتا رہا ہوں، یہ دونوں تصریحات کیا ہے موجود ہیں. بلکہ ابھی جو کتاب جو ہے داخل نصاب کی ہے وفاق میں بابرتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، وہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ بابرتی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ وہ بابرتی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح نہیں ہے، سراج ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے عقیدہ طحاویہ کی، جو غالباً خامسہ کے اندر جو ہے وہ داخل نصاب ہوئی ہے، اگلے سال سے غالباً پڑھائی جائے گی.
تو کچھ حضرات کو پتہ چلا ہے وہ ابھی سے لگے ہیں اس کی شرح لکھنے کے لیے اردو میں. ممکن ہے کہ کتاب جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے اس کی شرح بھی میرے خیال سے رمضان میں شوال میں آ جائے گی. یہ سوال ہے ہمارے یہاں ایک صاحب ہے وہ اس کی شرح لکھ رہے ہیں, تو اس میں ایک دو مقامات ہیں جو کچھ پھنس گئے تھے. انہوں نے اس سے کہا کہ یہ والی بات, اس میں عقیدہ طحاویہ کے متن میں ایک ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے جو نہ عقیدہ طحاویہ کے علیحدہ متن میں لکھی ہوئی ہے اور نہ دیگر شروحات میں لکھی ہوئی ہے. وہ اس نسخے نے پھنسا دیا ہے. اب وہ اس عبارت کی تشریح کیسے کرے گا, اس لیے کہ وہ متن موجود ہی نہیں ہے کہیں پہ. بہرحال وہ اگلے سال داخل ہو کے دیکھیں شروحات بھی لکھی جائیں گی, حواشی بھی آئیں گے اور کام ہوں گے. تو اس کتاب کے اندر بھی یہ تصریح موجود ہے جو ابھی خامسانہ داخل نصاب ہو رہی ہے. تو دو چیزیں یہ ہو گئی. اب تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا معنی کیا ہے, ان کی مراد کیا ہے. تو اس میں پھر جو ہے اہل سنت والجماعت کے دو نقطہ نظر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ایک نقطہ نظر جو ہے وہ تفویض کا ہے. تفویض کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک, کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد جو ہے وہ جانتے ہیں. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم میں یہ تینوں کام کیے جائیں. پہلا یہ کہا جائے کہ ان آیات میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں جو ایمان لاتے ہیں اور اس میں جو صفات بیان ہیں ان صفات میں کیا لاتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. نمبر دو, اس سے جو اعضاء کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے انسانوں والا, اس سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اعضاء سے کیا سمجھتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے معلوم ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا جو ہے وہ مراد ہے. جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اس پہ ہم کیا لاتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. یہ ہے تفویض. دوسری, اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ تفویض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تعبیر اجمالی ہے. یہ بھی تعبیر اجمالی کیسے ہے؟ تعبیر اجمالی اس طور پہ ہے کہ تعبیر اصل میں کہتے ہیں کہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر دینا, صرف لفظ عن الحقیقہ, حقیقت سے پھیر کر اس کو مجازی معنی کی طرف لے کے چلے جانا کسی قرینے کی وجہ سے. تو مجاز جو ہوتا ہے اس میں دو کام ہوتے ہیں. حقیقی معنی مراد نہیں لیے جاتے ایک کام, دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں. تو تفویض کے اندر بھی یاد رکھیے گا کہ ایک کام کیا جاتا ہے کہ حقیقی معنی اس کے مراد نہیں ہے, حقیقی لغوی معنی مراد نہیں ہے, حقیقی عرفی معنی مراد کیا ہے, نہیں ہے. یہ بات شاید واضح ہو رہی ہے. تو تفویض میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تقریباً نصوص امام محمد سے موجود ہیں اب تک کے سارے اکابر کی, اور یہ میں نے کتاب آپ کو بتا دی کہ جو اس کے ظاہری لغوی معنی ہے وہ مراد نہیں ہے. لہذا جب آپ ظاہری لغوی معنی مراد نہیں لے رہے تو یہ عادی تعبیر ہو گئی. اب تعبیر کا جو دوسرا اسٹیپ ہے کہ کون سے معنی مراد ہے, تو تفویض کا جو مذہب ہے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سلف کا مذہب ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہم نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جبکہ جو متاخرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضمنی جو ہے جو معنی ہے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. یہ وہ تفصیل ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے, تو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ تفصیل اس طرح سے اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سادہ انداز سے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. چونکہ سب بیان کرتے ہیں تو میں نے بھی کیا کیا, بیان کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض آیات تقریباً متعین ہے کہ وہاں تعبیر متعین ہے, چاہے سلف ہو چاہے خلف ہو. ایک بات, یعنی یہ جو بات ہے کہ تعبیر صرف متاخرین کا مذہب ہے. میں کہہ رہا ہوں بعض آیات ایسی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں تعبیر جو ہے وہ متعین ہے, اس میں سلف خلف کا فرق نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ متقدمین میں یعنی سلف صالحین میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے تعبیر کی ہے. خود بخاری شریف میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات سے تعبیرات جو ہے وہ منقول ہیں. لہٰذا یہ جو بات کہی جاتی ہے, لہٰذا دو آپ کے سامنے, یعنی یہ تفصیل اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس تفصیل میں یہ تھوڑا اجمالی تفصیل ہے, اس میں دو باتیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے وہ ساری آیت متشابہات کے بارے میں نہیں ہے. بعض آیت متشابہات ایسی ہیں کہ جن میں تعبیر جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ سلف کا مذہب جو تھا وہ تفویض کا تھا, تو وہ بھی سلف سے مراد سارے سلف کیا ہے, نہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بعض نصوص پیش کرتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام.
ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کا وجہ باقی رہے گا۔ اب کیا آپ یہاں وجہ سے مراد جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تعویل نہیں کریں گے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ کا وجہ رہ جائے گا؟ آگے کا جملہ تو ظاہری بات ہے مفہوم مخالف جو ہے وہ تو بولا بھی نہیں جا سکتا۔ وجہ سے مراد ذات ہے، ظاہری بات ہے، جہاں ساری تفاصیل ہو رہی سلف کی خلف کی، تو جب وجہ بول کر آپ ذات دے رہے ہیں تو تعبیر تو باہر کیا ہے، ہو گئی۔ تو مختصر یہ بات ہے کہ یہ تعبیر جو ہے وہ کی گئی ہے، اس طریقے سے بہت سارے نصوص میں جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی جو ہے وہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ مجسمہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ مجسمہ اس حوالے ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے صریح جو ہے وہ جسمیت کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ ایک صاحب ہے محمود دشتی کی کتاب ہے اثبات الحد للہ وبأنه قاعد وجالس على عرشه لا حول ولا قوة الا بالله۔ یہ ایسے الفاظ میں بولے بھی نہیں جا سکتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اصل تو یہ ہے کہ اس کو گفتگو ہی نہ کی جائے، لیکن چونکہ آج ہمارے یہاں عقیدے میں عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ایسے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ جتنے یہ طبقہ ہے یہ متکلمین کو بدنام کرنے کی کوشش، علم کلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ علم کلام سے ظاہری بات ہے کہ علم کلام کو لوگ حاصل کریں گے تو یہ ساری تفصیل ان کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ میں یہ نصوص پڑھ نہیں سکتا، یہ آگے بھی میں نے نصوص درج کیے ہیں، بہت مشکل ہے نصوص کو پڑھنا، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس بے دردی سے حضرات نے یہ استعمال کیے ہیں، اور آج بھی اس موقف کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ کتاب لکھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ طحاویہ ہے اس کو سب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت صحیح بات کہا کہ اللہ تعالیٰ حدود سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ حدود، اعضاء، ادوات ان سے کیا ہے، پاک ہے۔ تو یہ صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ کی حد بھی ثابت کر رہے ہیں، اور آگے کے الفاظ یہ کیا لکھ رہے ہیں، یہ ایک اور صاحب کی عبارت ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عبارتیں نہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نظریہ ہمارے یہاں عام کیا جا رہا ہے اصل میں، اور بڑے بڑے لوگ اس پہ کیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ باتیں صرف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہ اکثر اہل سنت قبیل وفی قال ان عرشه وكرسيه وسع السماوات وانه يجلس عليه فما يفصل منه قدر 4 اصحاب۔ 4 انگلیوں کے برابر جگہ رہے گی، باقی پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ابھی عبارت ہے آپ سمجھیں، صرف کہہ رہے ہیں عرش پہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، انه يجلس عليه، جو خالی جگہ ہے وہ کتنی ہے، 4 انگلیوں کی۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں، فجعل العرش يفصل منه 4 اصابع واعتقد القاضي وابن الزاغوني۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ حنابلہ میں 2 طرح کے طبقے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے، البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن پہ ظاہریت کا غلبہ ہوا تو حنابلہ کا، جیسے کہ حنفیہ کا امام ابو حنیفہ نے رائے استعمال کی، لیکن امام ابو حنیفہ کی قرآن حدیث پہ بھی نظر تھی۔ حنفیہ کا ایک طبقہ جو ہے وہ اعتزال کی طرف گیا، حنفیہ کا نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ حنفیہ معتزلہ نہیں ہوئے تھے، معتزلی حنفی ہو گئے تھے، یہ بات تو بتایا نا۔ جیسے کہ سیاض ثانی صاحب نے کہا کہ طلبہ جو ہے نا وہ چپت چوری کرتے ہیں، جب طلبہ چور ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا طلبہ چور نہیں ہوتے، بعض چور ہوتے ہیں وہ طالب علم بن جاتے ہیں، اس کی بات یاد رکھیے گا۔ یہ تو میں ویسے فٹ نہیں کر رہا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض حنفی معتزلی ہو گئے، حنفی معتزلی نہیں ہوئے، معتزلی حنفی ہوئے۔ آپ یہ کیسے دلیل یہ ہے کہ ان کا جو نظریہ تھا نا وہ تھا اعتزال اصل عقیدے میں ہے، فروع میں اعتزال کوئی خاص ہے نہیں۔ اب ان کو کوئی فقہ تو چاہیے تھی نا، تو انہیں اپنے سے اقرب ترین جو فقہ لگی وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ لگی، اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی رائے اور قیاس میں اتنے مشہور ہوئے کہ ان کو اصحاب الرائے کہنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں کو وہم ہو گیا کہ امام صاحب کو حدیث کا ہی نہیں پتا، یعنی انہیں اپنے سے قریب تر جو فقہ لگی وہ ان کو فقہ حنفی لگی، اس لیے یاد رکھیے گا حنفی جو ہے وہ معتزلی نہیں ہوئے، معتزلی جو ہے وہ حنفی ہوئے۔ بہرحال یہ اس پہ مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، اعتراضات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ یعنی لوگوں کو اگر یہ بولا جائے نا کہ حنابلہ میں سے بعض حضرات مجسمہ کی طرف چلے گئے تو عجیب سا لگتا ہے، تو یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، خود حنفیہ میں توازن برقرار نہیں رہا اور بعض پہ عقل کا غلبہ ہو گیا، یا عقل والے ادھر آ گئے تو ان میں اعتزال کی طرف وہ چلے گئے،
دوسری طرف وہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث تھے، اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے اور ان کے عقائد وہی جو اہل سنت والجماعت کے، لیکن ان کے بعد جو ان کے طبقے میں لوگ آئے ان پہ جب نقل کا زیادہ غلبہ ہو گیا تو وہ اعتزال کی تجسیم کی طرف کیا ہے چلے گئے۔ اچھا یہ بات اگر کسی حنفی یا شافعی نے کہی ہوتی تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ مذاہب کا اختلاف ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ رئیس الحنابلہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کتاب لکھی ان حنابلہ کے رد میں، یہ قاضی ابو یعلا ابن زابونی اور ابو حامد، یہ جو تین حضرات ہیں، یہ تینوں کے رد پر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے دفع شبہ تشبیہ۔ یہ بعض مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، میرے خیال سے یہ مردان وغیرہ میں اس طرح جہاں تکمیلے ہوتے ہیں وہاں یہ کتاب باقاعدہ پڑھائی بھی جاتی ہے، دفع شبہ تشبیہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین بندوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مذہب حنابلہ کو بدنام کر دیا ہے، اور کہا کہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جو حنبلی ہوگا وہ مجسم ہوگا۔ لیکن میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور سارے حنابلہ نہیں، حنابلہ کے دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ اہل سنت والجماعت کی طرف گیا ہے اور ایک طبقہ تجسیم کی طرف گیا، اس میں یہ بڑے حضرات ہیں، ان کی عبارت دیکھیں کہ واعتقد القاضی وابن زابون ونحوهما صحة هذا اللفظ فمروا وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء۔ یہ چار انگلیاں جو ہے وہ استواء سے باقی رہ گئی ہیں، یہ کیوں باقی رہ گئی؟ آگے تشریح کیا کر رہے ہیں، وذكر ابن العائز انه قال هو موضع جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں قیامت میں یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر، یہ میرے خیال سے 2020 کی بات ہوگی، ہاں 2020 کی بات ہوگی، جو 2020 کے فضلاء ہیں دارالعلوم کے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ مجھے کئی لوگوں نے یہ بات بتائی ہے، اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکات کے والے نے سبق پڑھا رہے تھے، پھر حضرت نے کہا کہ میں ایک عبارت بتاؤں آپ کو، جن صاحب کی یہ عبارت ہے، کہا کہ میں نام نہیں بتایا، حضرت نے کہا ایک عبارت ہے، میں اگر بتاؤں گا نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ احمد ظاہر خان بریلوی کی عبارت ہے، لیکن یہ ان کی عبارت کیا ہے نہیں ہے، یہ ایک اور صاحب کی کیا ہے عبارت۔ پھر حضرت نے یہ عبارت ان کو سنائی طلبا کو اور کہا کہ اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے فرمایا ہے کہ 4 انگلیوں کے برابر جو ہے وہ رہ گئی ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ عام تاثر جائے گا کہ یہ کس نے کہی ہوگی، بریلوی حضرات نے یہ بات کی ہوگی، بریلوی حضرات نے نہیں کہی، اور میں نے نہیں خیال کیا ان کا یہ نظریہ ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک اور کتاب میں کہتے ہیں کہ قد حدث العلماء المرضيون واولياء المقبولون ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجلس ربه على العرش معه، یہ بھی ان کی جو ہے وہ ہے، یہ بالکل جو ہے وہ جلوس دیکھیں آپ کس طرح ثابت کریں۔ یہ بھی ایک معاصر صاحب ہے، یہ کہتے ہیں معاصر حضرات کی باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج بھی یہ نظریہ موجود ہے، اس کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث یعنی کوئی فائدہ مند نہیں ہے، لیکن یہ بحث اس لیے فائدہ مند ہے، اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج ہمارے مدارس میں جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اس میں ایک اعتزال کا چیلنج ہے، تجدد پسندی کا چیلنج ہے کہ بعض طلبہ اس طرف مائل ہو رہے ہیں، دوسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ تجسیم کا چیلنج ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت مدارس میں یہ بھی ایک بہت بڑی فکر جو ہے وہ آگے سامنے کھڑی ہوئی بھی ہے کہ جس میں اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ صاحب کیا لکھتے ہیں کہ القبض انما يكون باليد حقيقة لا بالنعمة، کہ قبض سے مراد جو ہے وہ ہاتھ سے مراد جو ہے وہ حقیقی ہاتھ ہے۔ فإن قالوا إن الباب هنا للسببية بسبب إرادة الإنعام قلنا لهم بماذا قبض، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں فإن القبض محتاج إلى آلة، اللہ تعالیٰ کے لیے احتیاج کو کیا کر رہے ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ذرا سمجھیے گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا نا اگر وہ والی بات سمجھ میں آ جائے نا، دیکھنے والی سننے والی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں لیکن محتاج، ہمارا دیکھنا احتیاج کے ساتھ ہے، کل جو وجود کی بحث کی تھی اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہمارا سننا احتیاج کے ساتھ ہے، بہت ساری احتیاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا سننا احتیاج سے کیا ہے پاک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا کلام کیا ہے، زبان کا محتاج ہے، منہ کا محتاج ہے، حروف، ان سب چیزوں کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ان تمام چیزوں سے کیا ہے پاک ہے۔ اب اصل میں سوال لوگوں کا کہ کیسے ہوگا، جیسے رویت میں سوال، رویت اور کلام کی بحث اصل میں زیادہ ہوگی نا، تو بھائی یہی سوال تو پھر دیکھنے اور سننے میں بھی تو ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھنا بھی مان رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کے لیے سننا بھی کیا ہے, مان رہے ہیں, لیکن ان اعضاء کی اللہ تعالیٰ آگے یہ صاحب لکھتے ہیں وَمَنْ أَسْبَتَ الْأَصْحَابَ لِلَّهِ فَكَيْفَ يَنْفِي عَنْهُ الْيَدُ وَالْأَصْحَابُ جُزْءٌ مِنَ الْيَدِ. اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیت بھی کیا کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی جو عبادتیں ہیں, یہ عبادت دیکھیں, یہ بہت عجیب عبادت ہے. اللہ اکبر. اچھا میں کتابوں کے نام اور شخصیات کے نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ شخصیات کے نام بولوں گا تو وہ تعصب شخصیات کی طرف چلے جاتے ہیں. بات شخصیات کی نہیں ہوتی, بات نظریے کی ہوتی ہے. نظریہ کیا ہے اس پہ جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے, شخصیات سے ماورا ہو کے. کہہ رہے فخلق اللہ السماوات والارض, بہت بڑا آدمی ہے. کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہ حنابلہ میں سے ہیں ایک, فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من الملائكة اختص بالقرب الكرسي والعرش واسكنها من شأن الخلق فلها مزيد والفضل على سائر السماوات. یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کہ ساتواں آسمان جو ہے یہ سارے آسمانوں پہ افضل ہے. کیوں؟ وَلَوْ يَكُنْ إِلَّا قُرْبُهَا مِنْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے. اس لیے کہ ساتواں, اس کے بعد عرش ہے, تو ساتواں والا جو ہے وہ عرش سے کیا ہے, یہی ساتواں والا جو ہے وہ عرش سے, چونکہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے, وہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان مان رہے تو یہ بات ہوگی نا, ورنہ سارے آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے, بلکہ ہم بھی اللہ سے قریب ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جو بندہ اللہ کے لیے مکان ثابت کرے گا وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ استعمال کرے گا. نماز کا وقت ہو گیا, یہیں تک رکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ.